أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب العاشر في المحصور والمسدود. یہ آخری باب ہے کتاب الحج کا. اس کے بعد کتاب الحج مکمل ہو جائے گی. اس میں کل ہم لوگوں نے مسدود کے مسائل پڑھ لیے تھے اور آج ہم لوگ محصر کے مسائل پڑھیں گے. کس کے؟ محصر کے، کہ جس کو محصور کیا گیا ہو. یعنی کیا ہوتا ہے محصور سے کیا مراد ہے؟ هو الممنوع بالمرض، ایسا انسان کہ جو رک جائے حج اور عمرے سے مرض کی وجہ سے، بیماری کے سبب. کیا عام بیماری کا نہیں، کوئی ایسی بیماری کہ جو اس کو لاحق ہو جائے احرام باندھنے کے بعد، کہ جس کے سبب وہ اب آگے نہیں جا سکتا، اس کو کہیں گے محصر. دشمن روکتا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ مسدود. اور مرض روکتا ہے تو کن میں سے ہوگا؟ محصورین میں سے. والمحصر والممنوع بالمرض، وہ جو رک گیا ہو مرض کے سبب. فیبعث ہدیہ، تو پھر وہ اپنی قربانی کو بھیجے گا. ٹھیک ہے، اگر نہیں جا سکتا تو اپنی قربانی کو بھیجے گا. فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِن لَمْ يَكُنْ قَدْ سَاقَ، اگر لے کر نہیں آیا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ساتھ میں ہدی نہیں ہے تو پھر مثلا یہ کس کے لیے مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِن لَمْ يَكُنْ قَدْ سَاقَ. ٹھیک ہے، اپنی قربانی کو بھیجے گا. ان لم یکن قد ساق، اگر وہ اپنے ساتھ نہ لایا ہو. ٹھیک ہے، مثلا حج قران والا کیا ہے؟ قربانی لائے گا تو بھیجے گا، نہیں لایا ہے تو کیا کرے گا؟ اسی پہ اکتفا کرے گا، اس کے لیے بھیجنا ضروری نہیں ہے. وَإِلَّا اقْتَصَرَ عَلَى هَدْيِ السِّيَاقِ فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِن لَمْ يَكُنْ قَدْ سَاقَ. اچھا، اگر اپنے ساتھ قربانی نہیں لایا ہے تو ایک قربانی کا جانور بھیجے گا. ٹھیک ہے، وَإِلَّا اقْتَصَرَ، ورنہ اختصار کرے گا عَلَى هَدْيِ السِّيَاقِ، اس قربانی پر جو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. یعنی اگر حج قران آپ کر رہے ہیں، یعنی دیکھیں اگر آپ نہیں لائے ہیں تو جہاں آپ مرض کے سبب رک گئے وہاں سے ایک قربانی کا جانور لے کے بھیج دیجیے. اور اگر جانور ساتھ لائے ہیں حج قران کرنے والا تو اسی قربانی کو بھیجے گا، کوئی الگ سے قربانی کے جانور کا انتظام اس کے لیے ضروری نہیں ہے. وَإِلَّا اقْتَصَرَ، ورنہ وہ اختصار کرے گا، اکتفا کرے گا عَلَى هَدْيِ السِّيَاقِ، اس قربانی کے جانور پر جو وہ ساتھ لے کر آیا ہے. فَإِذَا بَلَغَ مَحَلَّهُ، تو جب وہ قربانی کے جانور اپنی جگہ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، فَإِذَا بَلَغَ، تو جب پہنچ جائیں مَحَلَّهُ، اپنی جگہ پر. وہ جگہ کون سی ہے؟ وَهُوَ مِنَا إِن كَانَ حَاجًّا، وہ میدان مینا ہے اگر وہ حاجی ہے. یعنی احرام حج کا باندھا ہے تو وہ حاجی، تو وہ اپنی قربانی کو میدان مینا میں بھیجے گا. وَإِن كَانَ وَمَكَّةَ إِن كَانَ مُعْتَمِرًا، اور مکے میں اگر وہ کیا کر رہا ہو؟
عمرہ کر رہا ہو تو کیا کرے گا؟ پھر اس کو وہاں بھیجنا ضروری نہیں ہے. وَهُوَ مِنَا إِن كَانَ حَاجًّا، اگر حاجی ہے تو میدان منا میں جائے گا، بھیجے گا اپنی قربانی کو. وَمَكَّةَ إِن كَانَ مُعْتَمِرًا، اور مکے میں بھیجے گا اگر اس نے احرام کس کا باندھا ہوگا؟ عمرے کا. قصرا، پھر تقصیر کرے گا. وَأَحَلَّ، اور حالت حل میں آ جائے گا تمام چیزوں سے. ہاں، إِلَّا مِنَ النِّسَاء، سوائے عورتوں کے، عورتیں حلال نہیں ہوں گی اس پہ. مولانا قصر، اور تقصیر کرے گا. وَأَحَلَّ، حالت حل میں آ جائے گا. إِلَّا مِنَ النِّسَاء، سوائے عورتوں کے، عورتیں حرام رہیں گی. کب تک؟ حَتَّى يَحِجَّ فِي الْقَابِلِ، یہاں تک کہ آنے والے سال میں حج کرے. إِن كَانَ وَاجِبًا، اگر اس کا حج واجب ہو. ٹھیک ہے. أَوْ يُطَافُ طَوَافُ النِّسَاء، یا اس کے بدلے طواف النساء کیا جائے گا. نیابتاً عنہ، اس کے بدلے. إِن كَانَ نَدْبًا، اگر کیا ہو؟ ندب ہو، یعنی جو حج کر رہا ہے وہ حج واجب نہیں ہے بلکہ مستحب حج ہے. تو مستحب حج ہے تو اس کے بدلے کسی کو بول دے، فون کر دے کہ فرقان میری طرف سے کیا کر دینا؟ طواف النساء کر دینا. واجب میں نہیں آپ کسی کو نائب بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ واجب میں کیا کریں گے؟ اگلے سال 1 سال تک اپنی بیوی سے کیا رہیں گے؟ دور. وَلَوْ زَالَ الْحَصْرُ، کہنا وَلَوْ زَالَ الْحَصْرُ، اگر جو حصر یعنی جس مرض کے سبب وہ رک گیا تھا وہ مرض کیا ہو جائے؟ زائل ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے. مثال کے طور پر چکن گنیا ہو گیا اس کو. چکن گنیا جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ابے وہ دانے نہیں نکلتے ہیں. چکن گنیا میں پورے جوڑ جو ہے جام ہو جاتے ہیں. آدمی جہاں ہے نا، یعنی ہو سکتا ہے چلتے چلتے پھنس جائے ویسے کہ ویسا. روٹی بیل رہا ہے نا تو اب روٹی وہ ہاتھ ہی میں رہ جائے گا بیلن. ایسا ہوتا ہے چکن گنیا. یعنی آپ کھڑے نہیں ہو، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے، کرسی پہ تو کرسی پہ رہیں گے. سارے جوائنٹ جو ہوتے ہیں نا اسٹک ہو جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا ہو؟ کہہ رہا وَلَوْ زَالَ الْحَصْرُ، اگر حصر زائل ہو جائے، مرض زائل ہو جائے. التحق، جا کے مل جائے گا حاجیوں سے. ٹھیک ہے. فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ، اگر وقوف فی العرفات اور وقوف فی المشعر میں سے کسی ایک موقف کو اختیاری صورت میں ترک کر لے گا. فَإِنَّ أَدْرَكَ، اگر ترک کر لے، یعنی
یعنی اگر مرض زائل ہو جائے تو کیا کرے گا؟ التحق بالحجاج، حاجیوں سے مل جائے گا۔ فَإِنَّ تَرَكَ، اگر ترک کر لے احد الموقفین، کسی ایک موقف کو، اور یہ کسی ایک موقف کو کبھی بھی کر لے گا نہیں، اختیاری میں، یعنی وقوف فی العرفات اور وقوف فی المشعر، صح حجہ، تو اس کا حج کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر اختیاری صورت میں دونوں موقف میں سے کسی ایک کو درک نہیں کرتا ہے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ تو واجبی حج ہے تو اس کو دوبارہ بجا لانا ہوگا، مستحب ہے تو اس پر کوئی شے نہیں ہے۔ واضح ہے؟ پھر سے ایک مرتبہ ہم پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد تو نہیں ہے جی کچھ، اس کے بعد تو کتاب الجہاد ہے۔ کرم المحصر هو الممنوع بالمرض، وہ جس کو بیماری نے کیا کیا ہو؟ روک دیا ہو۔ فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ، تو اپنی قربانی کو بھیجے گا۔ إِن لَمْ يَكُنْ قَدْ سَاقَ، اگر وہ نہ لے گیا ہوگا اپنے ساتھ۔ وَإِلَّا اقْتَصَرَ عَلَى هَدْيِ السِّيَاقِ، ورنہ اکتفا کرے گا اسی قربانی پر جو ساتھ لے کر گیا ہے۔ اور جب یہ قربانی آپ کو اطلاع مل جائے کہ پہنچ گئی، فَإِذَا بَلَغَ مَحَلَّهُ، تو جب یہ قربانیاں اپنی جگہ پہنچ جائیں، یعنی کہاں پہ؟ وَهُوَ مِنَا إِن كَانَ حَاجًّا، کہ اگر آپ حاجی ہیں تو میدان منا میں قربانی پہنچ جائے۔ وَمَكَّةَ إِن كَانَ مُعْتَمِرًا، اور مکے پہنچ جائے اگر آپ نے احرام عمرے کا باندھا ہے۔ اور جب قربانی پہنچ جائے گی تو کیا کریں گے؟ قصرا، تقصیر کرے گا، یعنی اپنے بال کا کچھ حصہ یا ناخن کاٹے گا۔ وَأَحَلَّ إِلَّا مِنَ النِّسَاءِ، اور وہ حالت حل میں آ جائے گا، إِلَّا مِنَ النِّسَاء، سوائے عورتوں کے، چونکہ عورت جو اس کی ہوگی، بیوی جو اس کی ہوگی، وہ اس پر حرام ہی رہے گی۔ کب تک؟ حَتَّى يَحِجَّ فِي الْقَابِلِ، یہاں تک کہ وہ اگلے سال حج کرے۔ إِن كَانَ وَاجِبًا، اگر حج کیا ہو؟ واجب ہو۔ او یطاف طواف النساء، یا اس کے بدلے طواف النساء کیا جائے گا، عنہ، اس کے بدلے، ان کان ندبن، اگر اس کا حج مستحب ہوگا۔ اب دیکھیں، وَلَوْ زَالَ الْحَسْرُ، اگر بیماری زائل ہو جائے، التحقا، تو وہ مل جائے گا، جڑ جائے گا حاجیوں سے۔ فَإِنْ أَدْرَكَ، کیا کہیں بھی جڑ جائے؟ نہیں۔ فَإِنْ أَدْرَكَ، اور جوڑنے کے بعد اگر وہ درک کر لے حاجیوں کو، ٹھیک ہے، اور اس موقع کو ارکان حج میں سے احد الموقفین، کسی ایک موقف کو، جب موقفین کی بات آتی ہے تو وقوف فی العرفات اور وقوف فی المشعر مراد ہوتا ہے۔ وقوف فی العرفات کا وقت اختیاری زوال سے غروب شمس تک ہے۔ وقوف مشعر کا وقت اختیاری طلوع فجر سے طلوع شمس تک ہے۔ کب تک؟ کب؟ 10 تاریخ کو، طلوع فجر سے طلوع شمس۔ اور عرفات میں وقت اختیاری زوال سے کہاں تک؟ غروب تک، 9 ذی الحجہ کو۔ تو فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ، اگر دونوں موقف میں سے کسی ایک کو درک کر لے، عرفات میں نہیں پہنچ پایا لیکن مشعر میں پہنچ گیا، اور کب پہنچے؟ اختیاری وقت میں،
صح حجہ تو اس کا حج کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. وَإِلَّا اگر نہ درک کر پائے دونوں موقف کو، پتا چلا جو وقت اختیاری تھا عرفات کا وہ بھی نکل چکا ہے، وقت اختیاری و اضطراری مشعر کا بھی نکل چکا ہے، اب رمی جمرہ یا میدان منا کی نوبت آ چکی ہے، تو کہہ رہے ہیں پھر اس کا حج صحیح نہیں ہوگا. واجب حج ہوگا تو اگلے سال آ کر پھر سے وہ کیا کرے گا؟ اس کی دوبارہ اس کو انجام دے گا. والحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال تو نہیں ہے یہاں پہ؟ آغا پہلی لائن کے آخر میں فبعث فیبعث، آغا پہلی لائن میں فیبعث ہدیہ تو اپنی قربانی کا، ہدیہ کہتے ہیں قربانی کے جانور کو. فیبعث ہدیہ فیبعث، ٹھیک ہے، فیبعث ہدیہ تو اپنی قربانی کے جانور کو بھیجے گا. ان لم یکن قد ساق اگر اپنے ساتھ نہ لایا ہو تو آپ وہیں کہیں سے خریدیے، خرید کے بھیج دیجئے. وَإِلَّا اگر نہیں لائی ہیں اقتصر علی ہدی السیاق اکتفا کریں گی، آپ کو وہاں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکتفا کریں گی صرف اسی جانور پر جو اپنے ساتھ قربانی کے لیے لے جا رہی تھی. اور یہ کون لے جاتا ہے اپنے ساتھ قربانی کے لیے جانور؟ حج قران والے. صحیح ہے نا، پہلے گزر چکا ہے. اور ہے کوئی؟ بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس طرح سے ہم خدا نے حافظ. کتاب حج مکمل کیا. آگے اس کو پہلے یا تو دوہرا لے یا کتاب حج جہاد شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کو کریں گے. اب یہ سب سنیچر کو دیکھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.